اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بہرحال صفات لازمہ کا بیان مکمل کر چکے ہیں، اب صفات عارضہ کا بیان شروع کرنا ہے۔ ویسے صفات عارضہ کا بیان بھی ہم شروع کر چکے تھے، لیکن اس کو دوبارہ پھر سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو آپ پہنچ جائیے شروع میں۔ جب صفات کا بیان شروع ہوا تھا تو اس وقت صفات کی دو قسمیں بیان کی گئی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ میں اس بات کو بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے مخارج کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مخارج کو سیکھنا بھی ضروری ہے، مخارج سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ صفات کے ذریعے سے اس حرف کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف اس کے اندر اس کو پر پڑھا جاتا ہے یا باریک، یا اس کے اندر سختی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور آپ نے جب صفات کا بیان شروع ہوا اس وقت آپ نے پڑھا کہ محققین فرماتے ہیں کہ مخارج ترازو کی طرح ہے اور صفات کسوٹی کی طرح ہے، یعنی ترازو بھی ضروری ہے اور کسوٹی بھی ضروری ہے۔ بہرحال صفات کا جاننا ضروری ہے۔ مخارج اور صفات کو اچھی طرح سے اگر ہم نے سیکھ لیا اور ان کو ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ قرآن پاک کو ہم کافی حد تک اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال شروع میں ہم نے قسمیں پڑھی، صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں کہ جو حرف میں ہمیشہ ہر حال میں پائی جائے، یعنی اگر حرف کے اندر صفت لازمہ نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفات عارضہ وہ ہے کہ حرف میں جو ہمیشہ ہر حال میں نہ پائی جائے بلکہ بعض حالات میں پائی جائے۔ اور اگر صفات عارضہ اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی تو حرف نہیں بدلتا، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قواعد ہیں اس کا حسن و زینت ختم ہو جاتا ہے۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے۔ لحن کا بیان آپ نے پڑھا، اور لحن کے بیان میں تفصیل سے آپ نے پڑھا لحن جلی، لحن خفی، اور لحن جلی لحن خفی کا حکم بھی آپ نے پڑھا کہ لحن جلی میں غلطی کرنا حرام ہے، لحن خفی میں غلطی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن لحن خفی جو چھوٹی غلطی ہے اس کو چھوٹی غلطی سمجھ کر اس کو نظر انداز کرتے رہنا بھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لحن جلی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن لحن خفی سے بھی بچنا ہے۔ تو صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے۔ کیوں جلی ہے؟ اس لیے کہ اگر حرف کے اندر وہ صفت نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی بدل جاتا ہے، تو اس لیے لحن جلی ہے۔ جیسے میں اس کی بار بار مثال دے چکا ہوں آسانی کے لیے، قل هو اللہ قل، قاف یہ اس کے اندر استعلا، صفت استعلا، یہ لحن یہ صفت لازمہ ہے استعلا۔ تو قاف کے اندر اگر ہم صفت استعلا کو ادا نہیں کریں گے، یعنی اس کو پر نہیں کریں گے، تو قاف کاف بن جائے گا، اور قاف کے کاف بنتے ہی معنی بدل جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ تو کتنا فرق پیدا ہو گیا صفت کے بدلنے سے۔ تو اس وجہ سے صفت لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفت عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے۔ چونکہ صفت عارضہ کسی سبب کی وجہ سے پائی جاتی ہے، تو صفت عارضہ اگر حرف کے اندر نہیں پائی جاتی تو حرف کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی،
بلکہ اس کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے. جیسے رائے مفتوحہ یعنی ایسی را جس کے اوپر زبر ہو اس کو پر پڑھا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کی صفت جو پر پڑھنا ہے صفت مفخمہ، اگر ہم نے اس صفت کو ادا نہیں کیا تو غلطی تو کی، چھوٹی غلطی، لیکن یہ ایسی غلطی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے حرف نہیں بدلتا، را ہی رہے گا، بلکہ اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے صفت عارضہ میں غلطی کرنا یہ لحن خفی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کو اب کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. صفات عارضہ کا چھوٹا سا بیان ہے. اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد پھر آگے جو بیانات ہیں اور صلے کا بیان ہے، ادغام کا بیان ہے. ادغام ابھی آپ نے جو پڑھے ہیں، ادغام میم ساکن، ادغام مثلین وغیرہ، لیکن ادغام اس کے علاوہ اور بھی تفصیل سے ادغام کا بیان ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو کافی کچھ ہے، تب آپ پابندی کے ساتھ کلاس لیتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلیے آج کا سبق کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. اور کتاب جو ہے میں نے PDF کی شکل میں آپ حضرات کو سینڈ کر رکھی ہے گروپ کے اندر. تو جو سبق یہاں پڑھا جائے اس کو بعد میں آپ دیکھ لیا کریں، دوہرا لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صفات عارضہ کا بیان جو سرسری طور پر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہاں پر اسی بات کو سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی زبان میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا، اور اسی کو یہاں کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو اس کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں. صفات کی 2 قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. ٹھیک ہے، یہ پیچھے اپنے ذہن رکھیں، جو پڑھ لیا ہے اس کو یاد رکھتے رہیں. صفات لازمہ، صفات عارضہ. پھر صفات لازمہ 17 تھی اور ان کی 2 قسمیں، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ. پھر صفات متضادہ غیر متضادہ کی 2 قسمیں، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ. یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. دوسری قسم ہے صفات لازمہ کی، جو شروع میں جو قسمیں بیان کی گئی تھی، صفات لازمہ، صفات عارضہ. تو صفات لازمہ کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہ صفات عارضہ ہے. صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق وہی ہے جو آپ کو میں ابھی بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، یعنی واضح کھلی ہوئی غلطی ہے، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، اگر ہم نے اس کو پڑھا قل هو اللہ، تو یہ جو صفت ہے قاف کی صفت استعلا، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی غلطی ہے کہ جو بالکل صاف ہے، واضح صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ قل بڑا قاف ہے، وہاں کل پڑھ دیا، قل هو اللہ. آگے هو اللہ احد، هو اللہ، اللہ کے اندر جو صفت ہے یہ صفت عارضہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اللہ کے نام کو پر نہیں کیا، باریک کر دیا، تو غلطی تو وہ بھی ہے لیکن وہ چھوٹی غلطی ہے. قل میں جو غلطی کی ہے یہ بڑی غلطی ہے، اور هو اللہ میں جو غلطی کی ہے، هو اللہ اگر پڑھ دیا تو یہ چھوٹی غلطی ہوگی. تو صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق، صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں. صفات لازمہ کے بارے میں تو بات کلیئر ہے کہ صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، جتنے حروف ہیں ان تمام حروف میں صفات لازمہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ صفت لازمہ ہر حرف کے اندر موجود ہے، اور وہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن صفات عارضہ سب حرف میں نہیں پائی جاتی.
بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض حرفوں میں بھی ہر حالت میں نہیں پائی جاتی بلکہ بعض حالات میں پائی جاتی ہے۔ ایسے حروف 8 ہیں جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، وہ 8 حروف ہیں: حمزہ، الف، واو، یا، لام، را، میم، نون۔ یہ 8 حروف ہیں جن کے اندر صفات عارضہ بعض حالات میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فرق بیان کیا گیا ہے کہ صفات لازمہ کے لیے، صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے، اور صفات عارضہ کے پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے صفات عارضہ میں۔ اب جیسے الف پر ہوگا، کب پر ہوگا؟ تو اس کے پر ہونے کے لیے جو سبب ہے اس کی ضرورت ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے۔ الف کب پر ہوتا ہے؟ کہ جب کہ الف سے پہلے پر حرف ہوتا ہے تو الف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف جو پر ہوگا اس کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام، اس کے لیے پر ہونے کے لیے سبب کی ضرورت ہے کہ زبر پیش ہوگا تو اللہ کا نام پر ہوگا۔ تو وہی یہاں بتایا گیا ہے کہ صفات لازمہ کے میں پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور صفات عارضہ کے پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے مثال دی قل هو اللہ، قل هو اللہ، صفات لازمہ اس کے اندر استعلا ہے۔ استعلا اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر بھی پڑھا ہے۔ تو یہ صفت استعلا ہے۔ صفت استعلا پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، یہ لازم ہے اس کے اندر، لیکن الف کے پر ہونے کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ 3 فرق ہیں، ان 3 فرق کو ذہن میں رکھیں۔ پہلا فرق صفت لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں، اور بعض حرفوں میں بھی ہر حالت میں نہیں پائی جاتی بلکہ بعض حالات میں پائی جاتی ہے، بعض میں نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرق صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور صفات عارضہ کے پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانے کے ٹائم یاد دلانا اندر کمرے میں کر کے جائیں گے۔ جی کچھ کہہ رہا ہے؟ جگہ بچتی ہے، گرے گا تو ادھر ادھر ہی آئے گا نا، تو مطلب تفخیم اور ترقیق، آگے تفخیم اور ترقیق۔ یہ تفخیم اور ترقیق وہی ہے پر اور باریک ہونا، جس کو ہم نے پر اور باریک ہونا پڑھا ہے۔ تفخیم پر ہونا، موٹا ہونا، ترقیق باریک ہونا۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک بند کر دیجئے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ تفخیم پر ہونا اور ترقیق باریک ہونا۔ دیکھیے لکھا بھی ہے انہوں نے یہاں پر، پہلے حصے اول سے پر اور باریک حرفوں کا بیان یاد کر لیا جائے۔ پہلے حصے میں آپ نے پر اور باریک حرفوں کا بیان پڑھا ہے نا، کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، باقی حروف مستعلیہ کے علاوہ سب حروف باریک پڑھے جاتے ہیں جو مستفلہ ہیں، اور حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را کبھی پر پڑھ جاتے ہیں کبھی باریک، یہ پڑھا ہے نا آپ نے۔ تو اس لیے صاحب کتاب یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے جو پہلا حصہ پڑھا ہے اس کے اندر پر اور باریک حرفوں کا بیان پڑھا ہے، وہاں سے اس کو یاد کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تفخیم کے معنی موٹا کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو بھر دینا، یہ تفخیم ہے نا، جس کو ہم پر ہونا کہتے ہیں، پر کرنا، را، خا، منہ کو بھر دینا پر کرنے کے لیے، را، خا، قاف، ٹھیک ہے، یہ تفخیم کے معنی ہے۔ ترقیق کے معنی باریک کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو نہ بھرنا، موٹے کرنے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے، پر پڑھنے کے لیے منہ کو بھرنا ہے، اور باریک کرنے کے لیے جب ہم منہ نہیں بھریں گے تو باریک ہی ہو جائے گا۔ باریک کرنا یعنی حرف کی آواز سے منہ کو نہ بھرنا، یہ ترقیق ہے۔
تم نے پر اور باریک حرفوں کے بیان میں پڑھا ہے کہ پر ہونے والے حروف 10 ہیں: خصا، ضغطن، قز، الف، اللہ، کلام اور را۔ یہ پڑھا ہے نا آپ نے پورے پہلے حصے کے اندر کہ 7 حروف خصا، ضغطن، قز یہ تو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ الف، اللہ، کلام اور را یہ کبھی پر پڑھ جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پر پڑھے جانے والے حروف 10 ہیں، جن میں سے خصا، ضغطن، قز 7 حروف تو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ الف، اللہ، کلام اور را یہ ہمیشہ ہر حال میں پر نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کو آگے بتا رہے ہیں، ان میں خصا، ضغطن، قز میں تفخیم صفت لازمہ ہے، چونکہ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوئی ہو، ساکن ہو چاہے متحرک ہو، تو یہ حروف جو 7 ہیں یہ ہر حال میں ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ لہذا ان کی جو پر پڑھنا، ان کے اندر جو تفخیم ہے، تفخیم یہ کیا ہے؟ صفت لازمہ ہے، یعنی ان کو پر پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ صفت لازمہ ان کے اندر ادا نہیں کی جائے گی تو یہ حرف بدل جائیں گے۔ تو انا اعطینا تو اس کی صفت لازمہ پر پڑھنا، اگر ہم نے پر نہیں پڑھا تو کیا بن جائے گا؟ انا اعطینا، تا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ صفت استعلا اگر ادا نہیں کی تو تا بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے اہدنا صراط الذین، صاد کے اندر استعلا صفت لازمہ ہے، یہ تفخیم صفت لازمہ ہے، اگر صاد کو پر نہیں کریں گے تو سین بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہی سمجھا رہے ہیں صاحب کتاب کہ ان میں خصا، ضغطن، قز یہ جو 7 حروف ہیں ان میں تفخیم صفت لازمہ ہے، اور الف، اللہ، کلام اور را میں تفخیم صفت عارضہ ہے اور ترقیق صفت لازمہ۔ پہلے تفخیم خصا، ضغطن، قز میں تفخیم صفت لازمہ ہے، الف، اللہ، کلام اور را میں تفخیم صفت عارضہ ہے۔ صفت عارضہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے اندر جو تفخیم ہے، یہ جو پر پڑھے جاتے ہیں یہ ہمیشہ ہر حال میں پر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ جو سبب ہے ان کو پر کرنے کا، اس سبب کے پائے جانے کی وجہ سے یہ حروف پر پڑھے جائیں گے۔ الف ہے، الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر پر حرف نہیں ہے تو پھر پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کلام ہے، اللہ کلام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کلام پر پڑھا جائے گا، اگر اللہ کلام سے پہلے زبر پیش نہیں ہوگا تو اللہ کلام پر نہیں پڑھا جائے گا، باریک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے را کے قاعدے آپ نے تفصیل سے پڑھے، را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا، اور اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ یعنی را کو پر کرنے کے لیے جو سبب ہے وہ 2 حرکتیں ہیں، زبر اور پیش۔ اگر وہ 2 حرکت، ان 2 حرکتوں میں سے یعنی زبر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں پائی جائے گی تو را پر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان حروف کے اندر تفخیم جو ہے وہ صفت عارضہ ہے، عارضی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہی سمجھا رہے ہیں کہ ان میں خصا، ضغطن، قز میں تفخیم صفت لازمہ ہے، اور الف، اللہ، کلام، را میں تفخیم صفت عارضہ ہے اور ترقیق صفت لازمہ ہے۔ ان حروف کو باریک کرنا یہ ان کی صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیر آئے گا، را کے نیچے زیر آئے گا تو باریک پڑھے جائے گا، تو باریک پڑھنا، جب زیر آئے گا تو اس کو باریک پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اللہ کلام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کلام کو باریک پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے، ترقیق۔
اسی طرح سے الف سے پہلے اگر باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھنا یہ اس کی صفت لازمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے صفت عارضہ. یہ 10 حروف خصہ ضبط قز الف اللہ کلام را یہ پر پڑھے جاتے ہیں. ان میں سے 7 حروف میں تفخیم یعنی ان کو پر پڑھنا صفت لازمہ ہے، اور 3 حروف الف اللہ کلام اور را میں تفخیم صفت عارضہ ہے، اور ترقیق صفت لازمہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پر ہونے والے حرفوں کے درجے، آگے ان کے درجے بیان کیے گئے ہیں. یہ درجے بھی ہمیں یاد رکھنے ضروری ہیں، چونکہ ان کے مقام بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ پر کس کو کرنا ہے، اس کے بعد کس کا درجہ، اس کے بعد کس کا درجہ. یہ سب چیزیں بتانے کے بعد آخر میں انہوں نے دیکھیں تنبیہ جو ہے، یہاں تنبیہ کے اندر نہیں بلکہ اوپر تیسرے نمبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ قاری کو چاہیے کہ وہ تفخیم کے ان درجوں کا خیال رکھے. یہ پر ہونے کے جو درجے بیان کیے گئے ہیں، ان درجوں کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ قاری کو چاہیے کہ وہ تفخیم کے ان درجوں کا خیال رکھے، یعنی جن کا جو مقام ہے، جن کے جو درجے ہیں، اس کو اس درجے میں پر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو تفصیل سے ایک ایک کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے، پر اور باریک حرفوں کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، ان درجوں کو آپ خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں سے جو پہلا ہے پر ہونے والے حرفوں کے درجے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں. پر ہونے میں زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان حرفوں کے 9 درجے ہیں، جن کی ترتیب اس مجموع میں ہے. یہ جو حروف ہے لام، طا، صاد، غین، ضا، قاف، غین، خا، را، اس ترتیب سے ان کو پر کرنا ہے کہ سب سے زیادہ پر اللہ کا لام کرنا ہے. یہ جو مجموعہ لکھا ہے لت، صدغ، ضا، قغ، خرا، اس کے اندر جو حروف ہیں لام، طا، صاد، غین، ضا، قاف، غین، خا، را، اسی ترتیب سے ان کو پر پڑھنے کے درجے ہیں. یہ 9 حروف ہیں اور ان کے 9 ہی درجے ہیں. تو سب سے زیادہ پر ہمیں اللہ کے لام کو پڑھنا ہے، اس کے بعد طا کو پڑھنا ہے، اس کے بعد صاد کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ضاد کو، اس کے بعد ضا کو، اس کے بعد قاف کو، پھر غین کو، پھر خا کو، پھر را کو. اسی ترتیب سے سب سے زیادہ پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے. هو اللہ، 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 اللہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طا کو انا اعطینا، اعطینا. اس کے بعد صاد کو صراط الذین. اس کے بعد ضاد کو غیر المغضوب، مغضوب. اس کے بعد ضا جو ہے کہاں ہے ضا؟ ظالمون، ظالمون، من الظالمین. اس کے بعد قاف قل هو اللہ، خا یخادعون، غین غیر اور را رب العالمین. تو اس حساب سے سب سے زیادہ پر ان کے اندر اللہ کا نام پڑھا جائے گا. هو اللہ، هو اللہ، یعنی سب سے زیادہ جو منہ بھرا جائے گا وہ اللہ کے نام کے اندر بھرا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں بتایا گیا. پھر آگے کیا ہے؟ رہا الف، سو جس حرف کے بعد ہوگا اس کے درجے میں پر ہوگا. پس الف کے پر ہونے کے بھی 9 درجے ہیں. چونکہ الف کے لیے تو سبب کا ہونا ضروری ہے نا، تو الف سے پہلے جو حرف ہوگا اس حرف کا جو درجہ ہوگا اسی درجے کے مطابق الف بھی پر پڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی الف سے پہلے اگر طا ہے تو طا کا جو درجہ ہے، جس درجے میں طا کو پڑھا جائے گا اسی درجے میں الف کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ طاغون. ٹھیک ہے؟ تو الف کے بھی 9 درجے ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟
اب آگے بھی ان کے درجے بیان کیے گئے ہیں، کتاب کی PDF کی شکل میں نے آپ کو بھیج رکھی ہے، تو آپ ان کو اس کے اندر سمجھ لینا، پڑھ لینا، ایک نظر ان کے اوپر ڈال لینا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اس میں سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ بس ہم اب ہائے ضمیر کا بیان شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس کے اندر ہائے ضمیر کا بیان شروع کریں گے، اور اس کے اندر میں اس لیے زیادہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں پہلے بھی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، درجے آپ کے ذہن میں رہیں گے، آپ کتاب کے اندر نظر دوڑا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔